گوجی درہ اگر گلزار ہے تو یہ نعمت ملت کا فیضان ہے۔ جو لوگ اس کی تائید کرتے ہیں وہی بولے سبحان اللہ۔ آج اگر گوجی درہ میں سنیت کی بہار ہے تو یہ حضور نعمت ملت کا فیضان ہے۔ آج گوجی درہ میں عشق رسول کے متوالے اگر نظر آ رہے ہیں یہ حضور نعمت ملت کا فیضان ہے۔ آج گوجی درہ کے جیالوں میں عشق صحابہ اگر دل میں ہے تو یہ ہمارے حضور نعمت ملت کا فیضان ہے۔ آج گوجی درہ کے جوانوں میں ناموس رسالت کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنے کا جذبہ اگر موجود ہے یہ بھی ہمارے حضور نعمت ملت کا فیضان ہے۔ عشق اعلیٰ حضرت میں ڈوب کر کلام اعلیٰ حضرت پیش کرنے کا جذبہ نوجوانوں میں اگر آج گوجی درہ میں موجود ہے تو یہ بھی ہمارے حضور نعمت ملت کا فیضان ہے۔ اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرنے کی صفت اگر گوجی درہ کے جیالوں میں ہے تو یہ بھی ہمارے حضور نعمت ملت کا فیضان ہے۔ اصلی اور نقلی کی پہچان کسی نے کرائی ہے وہ کوئی اور ذات نہیں نعمت ملت کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور نعمت ملت، فیضان حضور نعمت ملت، فیضان حضور مجاہد ملت۔ اس لحاظ سے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس دیار میں رہتے ہیں جہاں مجاہد ملت کا شیر لیٹا ہوا۔ ہم اس دیار میں رہتے ہیں کہ جہاں پر بدعقیدوں نے ایمان کو چھیننے کی کوئی کسر باقی نہ رکھی لیکن میرے مجاہد ملت کا انتخاب کردہ نعمت ملت کی ذات دشمنوں کے طوفان سے ٹکرانے کا جذبہ لے کر عشق رسول کا جام پی کر ایسا ڈٹا رہا کہ ظالموں کی تمام طاقتیں دم توڑتی ہوئی نظر آئی اور میرا نعمت ملت عشق رضا میں عشق رسول میں ڈوب کر کلام رضا کے اس شعر کو گنگناتا رہا کہ اے لوگو ارے یہ جان اگر ہے تو عشق رسول کی بنیاد پر ہے، ایمان اگر سلامت ہے تو محبت رسول کی بنیاد پر ہے، اور اگر اسی جان کو اپنے آپ میں اگر محبت رسول میں قربان کر دو گے تو قسم خدا کی اگر تم دنیا سے چلے جاؤ گے تمہارا نام قیامت تک باقی رہے گا، یہی پیغام میرے نعمت ملت نے زندگی بھر اپنے عقیدت مندوں کو دیا، اپنے مریدوں کو دیا اور ایک ہی پیغام دیا کہ تجھے جانا تجھے مانا میں رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوا۔ اے لوگو یہ دنیاوی ثروت، یہ دنیاوی اثاثہ، یہ دنیا کی دولت، یہ دنیاوی حکومت چند روزہ ہے، اگر ایمانی دولت آپ کے سینے میں محفوظ رہی تو جہاں روح آپ کے جسم میں ہے تو روحانیت میں وہ مقام حاصل کرتے نظر آئے گے۔ اب عالم یہ ہوگا کہ آپ قبر میں رہو گے تو وہاں سے روحانیت کی بندوتے پر آپ دوسروں کی بھی خبر گیری کرتے نظر آؤ گے۔ روحانیت کے مزاج کو سمجھو کہ آخر روح کیا ہے، روحانیت کیا ہے۔ ہمارے جسم میں روح ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے جسم میں روح ہے، ہم بول رہے ہیں، ہمارے جسم میں روح ہے، ہم سن رہے ہیں، قوت سماعت بھی محفوظ ہے، قوت بصارت بھی محفوظ ہے، ہمارے جسم میں روح ہے تو ہم چلنے کے لائق ہیں، ہمارے جسم میں روح ہے تو ہم بولنے کے لائق ہیں، ہمارے جسم میں روح ہے تو ہم ہاتھ سے کام کرنے کے لائق ہیں، ہمارے جسم میں اگر روح ہے تو عقل و شعور بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہمارے جسم میں اگر روح ہے تو سمجھداری کا
اچھی اور بری تمیز ہم کرتے نظر آئیں گے. ہمارے جسم میں اگر روح ہے تو ہم دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, بولنے والے ہیں, کام کرنے والے ہیں, چلنے والے ہیں. لیکن اگر روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا تو ہمارا جسم ہے دیکھ نہیں سکتے, بول نہیں سکتے. زبان ہے قوت گویائی ختم ہو گئی, کان ہے قوت سماعت ختم ہو گئی, آنکھیں ہیں قوت بصارت ختم ہو گئی. کیا مطلب کہ اگر جسم کے ساتھ اگر روح نے اپنا تعلق توڑ دیا تو جسم کوئی کام کا نہیں. لیکن اور کرو خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے جسم میں روح بھی ہے اور اپنے روح کو عشق رسول کا جامع ایسا پہنا ہے, اپنے روح کو محبت رسول کا جامع ایسا پہنایا, عشق صحابہ کا جامع ایسا پہنایا, اور منہیات سے پرہیز کرتے ہوئے شریعت اسلامیہ کی طرف اپنے قدموں کو 21 برس بڑھایا. روح کی بنیاد پر اپنے روح کو پاکیزگی کی بنیاد پر ایسا بڑھایا, ایسا بڑھایا. جب وہی روح نورانیت کے منازل کو طے کرتی ہے تب عالم یہ ہے کہ اس انسان کے جسم میں صرف روح نہیں بلکہ روحانیت بھی پیدا ہو جاتی ہے, روحانیت کا مرکز ہو جاتا ہے. اب عالم یہ ہے کہ غریب نواز اگر دیکھنے پر آتے ہیں تو پیر مرشد کے کہنے پر آسمان کی بلندیوں کو دیکھتے ہیں تو لوح محفوظ کا مشاہدہ کرتے ہیں, اور زمین کو دیکھتے ہیں تو غریب نواز فرماتے ہیں اے میرے پیر مرشد ہم تو تحت الصلاۃ کی منزلوں کو دیکھ رہے ہیں. کیا مطلب یہاں روح کا جلوہ نہیں ہے بلکہ یہاں روحانیت کی جلوہ گری ہے.